میں نے سنا ہے تاجی غزالہ کی بڑی گہری سہیلی تھی. ایسے مواقع پر سہیلیاں ہی سارا کام کرتی ہیں. یہ بات بزرگوں کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے. ہم نے تو یہ سب کچھ نہیں کیا تھا، وہ عجیب سے لہجے میں بولی اور کھٹاک سے دروازہ بند کر دیا. ہم واپس تھانے پہنچے تو ظہر کی اذان ہو رہی تھی. اس ساری بھاگ دوڑ میں بھوک ہاسی چمک اٹھی تھی. حیات محمد پٹواری نے کھانے کے لیے بہت اصرار کیا تھا، لیکن میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا تھا. شاید ایک بات کا ذکر کرنا میں بھول گیا. حیات محمد کے گھر پہنچتے ہی میں نے کھوجی بابا چراغ دین کو بلا لیا تھا اور اسے ڈاکوؤں کا کھورا نکالنے کا کام سونپ دیا تھا. اس کی مدد کے لیے میں نے تھانے سے ASI خادم حسین اور 3 کانسٹیبلوں کو بھی منگوایا تھا. میں نے جو پولیس پارٹیاں ڈاکوؤں کے پیچھے بھیجی تھیں وہ یک بعد دیگرے مغرب سے پہلے واپس آ گئیں، لیکن سب کے چہرے پر ناکامی لکھی ہوئی تھی. غزالہ کا کچھ پتہ چلا تھا اور نہ ہی ڈاکوؤں کا کوئی سراغ ملا تھا. انہوں نے جنگل کے اندر بہت دور تک 15-20 میل کا علاقہ چھان مارا تھا، مگر ایسا لگتا تھا جیسے ڈاکوؤں کو زمین نگل گئی یا آسمان نے اٹھا لیا ہو. کچھ دیر کے بعد کھوجی چراغ دین بھی واپس آ گیا. اس نے اپنی ماہرانہ رپورٹ پیش کی. گاؤں کی طرف گھوڑوں کے قدموں کا پیچھا کرتے ہوئے وہ بھی جنگل میں خاصی دور تک گیا تھا. اس کی رپورٹ کے مطابق کچھ گھوڑوں کے قدموں کے نشانات بابا جھنڈے شاہ کے آستانے تک جا کر ختم ہو گئے تھے. بابا جھنڈے شاہ کا آستانہ دریا کے اس پار کوئی 4-5 میل دور جنگل کے اندر واقع تھا. اس کے علاوہ چراغ دین نے کچھ گھوڑوں کو مزید آگے جنگل کی طرف جاتے ہوئے بھی کھوجا تھا. یہ معلومات کوئی خاص اہمیت کی حامل نہیں تھی. ڈاکوؤں کا تعاقب کرنے علیل صبح گاؤں کے کچھ نوجوان گھوڑوں پر سوار ہو کر جنگل کی طرف گئے تھے. ممکن ہے ان میں سے کچھ بابا جھنڈے شاہ کے آستانے تک گئے ہوں اور کچھ مزید آگے جنگل میں گھس گئے ہوں. ویسے بھی گاؤں کے لوگ جھنڈے شاہ کے آستانے آتے جاتے رہتے تھے، اس لیے کوئی بات وثوق سے نہیں کہی جا سکتی تھی. البتہ میں نے اپنے ذہن میں فیصلہ کر لیا تھا کہ بابا جھنڈے شاہ کے آستانے پر جا کر تفتیش ضرور کروں گا. اس فیصلے کے پیچھے کھوجی چراغ دین کی ایک بات تھی. اس نے سرسری سے انداز میں بتایا تھا کہ کم و بیش 6 گھوڑوں کے قدموں کے نشانات بابا جھنڈے شاہ کے آستانے تک گئے تھے. آستانے سے آگے جانے والے نشانات ان سے خاصے مختلف تھے، یعنی وہ دوسرے گھوڑے تھے. میں نے اس نقطے کو ذہن میں محفوظ کر لیا. اب تک کی کارروائی کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا تھا. میں ہنوز ڈاکوؤں کا سراغ لگانے میں ناکام رہا تھا، لیکن مجھے قوی امید تھی کہ کشور اور تاجی سے ملاقات سودمند ثابت ہوگی. اس رات میں حسب پروگرام کشور کا بیان لینے نہ جا سکا. تھانے میں کچھ ضروری نوعیت کے کام نکل آئے تھے کہ مجھے اپنا ارادہ دوسرے دن کے لیے ملتوی کرنا پڑا. دوسرے روز میں نے حوالدار بہادر علی کو ساتھ لیا اور چودھری قادر زماں کی حویلی کی طرف روانہ ہو گیا. چودھری کی حویلی پٹواری حیات محمد کی بنسبت تھانے سے زیادہ قریب تھی. میں نے سوچا پہلے چودھری کا بیان لے لوں. چودھری قادر زماں عام چودھریوں کی بنسبت خاصا معقول ثابت ہوا تھا. اس نے بھرپور تعاون کیا تھا. اس روز چودھری حیدر علی سے ملاقات نہ ہو سکی. قادر زماں نے بتایا کہ وہ اپنے تئیں غزالہ کی تلاش میں مصروف ہے اور پورا دن حویلی سے باہر ہی رہتا ہے. چودھری قادر زماں اپنی بیوی رقیہ بیگم اور 4 اولادوں کے علاوہ درجن بھر ملازمین کے ساتھ اس حویلی میں رہتا تھا. حیدر علی سب سے بڑا تھا. اس سے چھوٹے بیٹے چودھری منصور علی کی عمر لگ بھگ 22 سال تھی. پھر 2 بیٹیاں تھیں، الماس اور نائلہ، جن کی عمریں بالترتیب 18 اور 15 سال تھیں. اور تمام افراد کل والے واقعے سے خاصے غمگین اور افسردہ تھے. چودھری قادر زماں کے طویل بیان میں بس ایک ہی کارآمد بات معلوم ہوئی. اس نے خدشہ ظاہر کیا تھا کہ ممکن ہے ملک افضل حسین نے کسی انتقامی جذبے کے تحت یہ گندا قدم اٹھایا ہو. میں نے ملک افضل کی حویلی کا پتہ پوچھا اور حوالدار بہادر علی کے ساتھ چودھری قادر زماں کی حویلی سے نکل آیا. ملک افضل حسین اپنی حویلی میں موجود تھا، اس لیے بآسانی ملاقات ہو گئی. وہ 50-55 سال کا ایک صحت مند شخص تھا اور قد کاٹ کی وجہ سے بڑا روب داو والا نظر آتا تھا. اس کا جسم انتہائی مضبوط اور قد 6 فٹ سے نکلتا ہوا تھا. میرا نام ملک صفدر حیات ہے. میں نے ہاتھ ملانے کے بعد اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا. میں اس علاقے کا تھانے دار ہوں. بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر جناب، ہوش دلی سے میرا ہاتھ ہلاتے ہوئے بولا. آپ کو بھلا کون نہیں جانتا. میری بدقسمتی کہ یہ ہماری پہلی ملاقات. اس نے ہمیں ایک سجے سجائے ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور نوکروں کو آوازیں دینے لگا. اوئے جھورے، اوئے فیکے، سب کدھر مر گئے ہو. تھوڑی ہی دیر میں 2 ملازم صورت افراد وہاں حاضر ہو گئے اور ایک سر جھکا کر بولا. حکم ملک صاحب. اوئے حکم کے گھوڑے، دیکھتے نہیں ہو تھانے دار صاحب پہلی مرتبہ ہمارے غریب خانے پر تشریف لائے ہیں. جاؤ کوئی لسی پانی کا انتظام کرو. اور فیکے، تم چھوٹی ملکانی جی سے کہو روٹی ٹکر کا بندوبست کرے. ملک صاحب دوپہر کا کھانا ادھر ہی کھائیں گے، کوئی 2-4 دیسی ککڑ بھون لیں. ملک صاحب اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے. میں نے فوری طور پر مداخلت کی. ہم ایک ضروری کام سے آئے ہیں اور ڈیوٹی پر ہیں. ہمیں بہت جلدی میں واپس جانا ہے. ضروری کام بھی ہوتے رہیں گے جناب، وہ بے تکلفی سے بولا. یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ پہلی بار میری حویلی آئیں اور کچھ کھائے پیے بغیر چلے جائیں؟ میں نے کہا آپ بات سمجھنے کی کوشش کریں. میں اس وقت واقعی بہت جلدی میں ہوں. پھر کبھی فرصت میں آؤں گا تو آپ کی دعوت ضرور کھاؤں گا. میری سنجیدگی کو دیکھتے ہوئے وہ بھی سنجیدہ ہو گیا.
ایسی کیا خاص بات ہے ملک صاحب جس کی وجہ سے آپ کو میرے غریب خانے تک آنا پڑا؟ میں نے اس کے ملازموں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بات تنہائی میں کرنے کی ہے۔ وہ میرا اشارہ سمجھ گیا اور اپنے ملازموں سے بولا، اوئے تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ جاؤ ملک صاحب کے لیے ملائی والا دودھ لے کر آؤ۔ دونوں ملازم پلک چھپکتے میں رفو چکر ہو گئے۔ میں نے متصر طور پر ملک افضل حسین کو کل والے واقعے کے بارے میں بتایا، پھر اس بات کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ وہ بھی مشکوک افراد کی فہرست میں شامل ہے۔ پوری بات سننے کے بعد اس نے کہا، واقعی یہ بہت افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا۔ حیرت ہے ملک صاحب؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، آپ کو تو اس موقع پر خوش ہونا چاہیے۔ چودھری قادر زماں اور پٹواری حیات محمد آپ کے دشمنوں میں شامل ہیں۔ میں نے یہ بات دانستہ اسے جوش دلانے کے لیے کہی تھی تاکہ مجھے معلوم ہو جائے کہ وہ چودھری قادر زماں اور پٹواری حیات محمد کے بارے میں کیسے جذبات رکھتا تھا۔ اس نے جواب میں پنجابی شعر کا ایک مصرع پڑھ ڈالا، دشمن مرے تے خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا۔ پھر گمبھیر آواز میں بولا، ملک صاحب اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ دونوں میرے دشمنوں میں شمار ہوتے ہیں، لیکن اس واقعے کی مجھے خوشی نہیں بلکہ دکھ ہوا ہے۔ اس کے لہجے میں کوئی ایسی بات ضرور تھی کہ اس کی بات پر یقین کرنے کو جی چاہتا تھا۔ میں نے پوچھا، ملک صاحب مجھے پتہ چلا ہے کہ چودھری قادر زماں سے آپ کا زمین کا جھگڑا چل رہا تھا اور آپ وہ مقدمہ ہار گئے تھے۔ وہ تلخی آمیز لہجے میں بولا، اور اس کا مطلب ان شیطانوں نے یہ نکالا کہ میں نے انتقام کے طور پر پٹواری کی بیٹی کو اغوا کر لیا؟ آپ کن شیطانوں کا ذکر کر رہے ہیں؟ چودھری قادر زماں اور پٹواری حیات محمد؟ اور نفرت آمیز لہجے میں بولا، وہ دونوں کسی شیطان سے کم نہیں ہیں، اور اس شادی کے بعد تو ان کی شیطانی قوت میں بے پناہ اضافہ ہونے والا تھا، جو کہ نہیں ہو سکا۔ میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، اس صورتحال میں اگر آپ پر شک کیا جائے تو کچھ بے سبب بھی نہیں ہوگا۔ ملک افضل حسین چند لمحوں تک میری آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر سنجیدہ لہجے میں بولا، ملک صاحب اس میں کوئی شک نہیں کہ پٹواری حیات محمد اور چودھری قادر زماں میرے بدترین دشمن ہیں۔ ان کو نقصان پہنچا کر مجھے دلی مسرت ہوگی، لیکن میں دوستی اور دشمنی مردانہ وار کرنے کا قائل ہوں۔ چھپ کر وار کرنا زنانیوں کا کام ہے، اور کسی کی بہو بیٹی کو اغوا کرنا یا کروانا تو انتہائی ذلیل ترین حرکت ہوگی جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بہرحال چودھری قادر زماں نے تو آپ پر شک ظاہر کیا ہے۔ میں نے معتدل لہجے میں کہا، میں اسی سلسلے میں آپ سے پوچھ گچھ کرنے آیا ہوں۔ وہ زیر لب مسکراتے ہوئے بولا، چودھری قادر زماں سے مجھے کسی ایسی اوچھی حرکت کی امید تھی۔ وہ خود زنانیوں کی طرح سازشیں کرنے کا ماہر ہے اور دوسروں کو بھی ایسا ہی سمجھتا ہے۔ میں نے کہا، ملک صاحب ہمیں تو قانونی تقاضے پورا کرنے ہی ہوتے ہیں، اس لیے میں اپنے فرض سے مجبور ہوں۔ آپ قانونی تقاضے پورے کریں۔ وہ خوش دلی سے بولا، میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، آپ سرچ وارنٹ کے بغیر کسی بھی وقت میری حویلی کے چپے چپے کی تلاشی لے سکتے ہیں۔ کبھی اور کسی وقت کیوں؟ میں نے کہا، ابھی اور اسی وقت کیوں نہیں؟ بڑے شوق سے جناب، وہ بے خوفی سے بولا۔ میں نے یہ بات دانستہ کہی تھی تاکہ ملک افضل کی نیت کا کچھ اندازہ لگا سکوں۔ میرے اندازے کے مطابق اگر ملک افضل نے غزالہ کو اغوا کروایا بھی تھا تو وہ اس وقت حویلی میں موجود نہیں ہو سکتی تھی۔ ویسے ملک افضل کی باتوں سے میں اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ غزالہ کے اغوا میں اس کا ہاتھ نہیں ہو سکتا تھا، تاہم میں نے اپنی معلومات کے لیے پوچھا، ملک صاحب اگر بتانے میں کوئی حرج نہ ہو تو میں جاننا چاہتا ہوں چودھری قادر زماں اور پٹواری حیات محمد سے آپ کی کیا دشمنی ہے؟ میں دشمنی کی نوعیت جاننا چاہتا ہوں۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گیا، پھر بولا، چھوٹی موٹی چپکلشیں تو چلتی ہی رہتی تھیں، لیکن پٹواری حیات محمد کے تعاون سے چودھری قادر زماں نے بہت گھٹیا حرکت کی ہے، لیکن میں بھی کسی مناسب موقع پر حساب برابر کر دوں گا، مگر چوری چھپے نہیں باقاعدہ للکار کر۔ میں نے پوچھا، ملک صاحب پٹواری اور چودھری کی ملی بھگت کے بارے میں کچھ بتائیں گے؟ ہماری زمین آپس میں ملی ہوئی ہے، ملک افضل نے بتایا، اسی حصے کی ملکیت کا جھگڑا تھا، بس 40-50 ایکڑ کا معاملہ تھا۔ وہ زمین میری تھی لیکن چودھری اس پر اپنی ملکیت جتانا چاہتا تھا، پھر پٹواری کے توسط سے اس نے ایسا چکر چلایا جو ابھی تک میری سمجھ میں نہیں آیا۔ عدالت نے میرے خلاف فیصلہ دے دیا اور زمین کا وہ ٹکڑا چودھری قادر زماں کے قبضے میں چلا گیا۔ میرے خیال میں یہ کوئی انوکھا واقعہ نہیں تھا، گاؤں دیہات میں اس قسم کے واقعات آئے دن وقوع پذیر ہوتے رہتے ہیں۔ اس سلسلے میں پٹواری اور قانون کو بہت اہم کردار ادا کرنے ہوتے ہیں۔ اس دوران میں ملک افضل کا ملازم ایک ٹرے میں دودھ سے بھرے ہوئے 2 کنگ سائز گلاس لے کر آ گیا۔ دودھ کی سطح پر موٹی ملائی تیر رہی تھی۔ ہم دونوں دودھ سے انصاف کرنے لگے۔ مزید گفتگو کے دوران میں مجھے معلوم ہوا کہ ملک افضل کے ہاں اولاد نہیں تھی، حالانکہ اس نے اس نعمت کے حصول کے لیے مختلف اوقات میں 4 شادیاں بھی کی تھیں، لیکن قدرت کی مصلحتیں کوئی نہیں جان سکتا۔ ملک افضل کی 4 بیویاں حیات تھیں اور ایک حویلی میں ہی گہری سہیلیوں کی مانت رہتی تھی۔ بڑی بیگم سغرا عمر لگ بھگ 40 سال، اس سے چھوٹی بیگم ناہید کی عمر کم و بیش 32 سال اور اس کے بعد والی نوری بیگم کی عمر 27 سال اور سب سے چھوٹی بیگم شکیلہ کی عمر محض 18 سال تھی۔ چوتھی شادی ملک افضل نے سال بھر پہلے کی تھی۔
مجھے یہ جان کر تعجب ہوا کہ ان چاروں سخنوں میں بے پناہ اتفاق تھا۔ اس حوالے سے ملک افضل حسین دنیا کا خوش نصیب ترین شوہر تھا۔ اولاد کی کمی قدرت نے ایسی فرمانبردار اور حسن سلوک کی شاہکار بیویوں کی صورت میں پوری کر دی تھی۔ میں نے ملک افضل کا بیان نوٹ کرنے کے بعد کہا، اگر ضرورت پڑی تو آپ کو تھانے بھی آنا پڑے گا۔ میں ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہوں۔ ملک افضل نے کہا، آپ جب بھی مجھے تھانے بلائیں گے میں ضرور آؤں گا۔ 2-4 باتوں کے بعد ہم ملک افضل حسین کی حویلی سے نکل آئے۔ اب ہمارا رخ پٹواری حیات محمد کے گھر کی جانب تھا۔ اس وقت دوپہر ہو چکی تھی۔ واپسی میں حوالدار بہادر علی نے کہا، ملک صاحب مجھے تو یہ کوئی دوسرا ہی چکر لگتا ہے۔ کیسا چکر بہادر علی؟ وہ کچھ دیر تک سوچنے کے بعد بولا، غزالہ کا گواہ کسی دشمنی کا نتیجہ نہیں لگتا ملک صاحب۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ بہادر علی کی ذہانت کا میں ہمیشہ سے مترف رہا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ آگے چل کر بہت ترقی کرے گا۔ میں نے پوچھا، تم کہنا کیا چاہتے ہو بہادر علی؟ مجھے تو یہ دشمنی کے بجائے محبت کا کرشمہ نظر آتا ہے۔ ذرا کھل کر بتاؤ۔ وہ بولا، میرے خیال میں غزالہ کے کسی چاہنے والے نے اسے اغوا کیا ہے۔ اس زاویے سے میں بھی سوچ رہا تھا، لیکن ابھی تک غزالہ کے کسی عاشق کا نام پتہ معلوم نہیں ہو سکا تھا، حتیٰ کہ پٹواری حیات محمد بھی سرے سے انکاری تھا۔ میں نے بہادر علی سے کہا، میں تمہاری بات سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن ایسے کسی عاشق کا سراغ نہیں مل رہا۔ یہ کام آپ مجھ پر چھوڑ دیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ میں نے کہا، تم اس سلسلے میں کیا کرنا چاہتے ہو؟ میں بھیس بدل کر سادہ لباس میں گاؤں کے مختلف لوگوں کو کریدنے کی کوشش کروں گا۔ ایسی باتیں زیادہ دیر چھپی نہیں رہتی۔ ٹھیک ہے، میں نے اسے اجازت دے دی۔ تم تھانے جا کر اپنی مہم کا آغاز کر دو۔ میں پٹواری حیات محمد کی بیوی کا بیان لینے جا رہا ہوں۔ آپ اکیلے ہی جائیں گے؟ اس نے پوچھا۔ ملک صاحب، آپ کا حکم ہو تو تھانے سے کسی کو بھیج دوں؟ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تسلی امیز لہجے میں کہا۔ میں یہ کام بڑی آسانی سے کر لوں گا۔ پھر ہم اپنی اپنی راہ ہو لیے۔ بہادر علی نے تھانے کا رخ کیا اور میں نے اپنا گھوڑا حیات محمد پٹواری کے گھر کی جانب موڑ دیا۔ کشور اس وقت ہوش و حواس میں تھی۔ بیان کے دوران حیات محمد نے بھی کمرے میں موجود رہنا چاہا، لیکن میں نے اسے وہاں سے ہٹا دیا۔ وہ برا سا منہ بناتے ہوئے باہر نکل گیا۔ اس وقت ہم ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ سب سے پہلے میں نے اس واقعے پر گہرے علم و رنج کا اظہار کیا۔ ہمدردی کے بول سن کر کشور کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے۔ روندی ہوئی آواز میں بولی، تھانے دار صاحب، میری غزالہ کا کچھ پتہ چلا؟ میں اس کا سراغ لگانے کی پوری کوشش کر رہا ہوں، میں نے تسلی امیز لہجے میں کہا۔ انشاءاللہ بہت جلد تمہاری بیٹی مل جائے گی، لیکن اس کے لیے مجھے تمہارے تعاون کی ضرورت ہے۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں بھلا آپ سے کیا تعاون کر سکتی ہوں؟ کشور 45 سال کے پیٹے میں تھی، مگر کسی طور بھی 27-28 سال سے زیادہ کی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ وہ جوان بیٹی کی ماں تھی، لیکن مجھے یقین تھا کہ غزالہ کے سامنے وہ اس کی بڑی بہن لگتی ہوگی۔ میں نے کھنکھار کر گلا صاف کرتے ہوئے اس کے سوال کا جواب دیا۔ تم اسے اس طرح تعاون کر سکتی ہو کہ میں جو بھی پوچھوں اس کا ٹھیک ٹھیک جواب دو۔ آپ پوچھیں، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ میں نے سنا ہے کہ حیدر علی کسی شادی کی تقریب میں غزالہ پر عاشق ہو گیا تھا، جس کے نتیجے میں یہ شادی ہونے والی تھی۔ آپ نے ٹھیک سنا ہے، وہ عام سے لہجے میں بولی۔ حیدر علی غزالہ کو دیکھتے ہی اس پر رجھ گیا تھا۔ حالانکہ بڑے چودھری صاحب نے اس شادی کی مخالفت کی تھی، لیکن حیدر علی کی ضد کے آگے انہیں بھی مجبور ہونا پڑا۔ میں نے اچانک پوچھا، کیا غزالہ کو بھی یہ رشتہ پسند تھا؟ غزالہ کی پسند ناپسند کا کیا سوال جی؟ کشور نے کہا، وہ ہماری مرضی کے آگے کیا کہہ سکتی تھی؟ جو ہماری پسند وہی اس کی پسند۔ میں نے کہا، غزالہ ایک پڑھی لکھی لڑکی تھی، اس کو مرضی ظاہر کرنے کا حق حاصل تھا۔ حق شک کون دیکھتا ہے جی؟ وہ بولی، والدین کی مرضی کو زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ یعنی تمہارا مطلب ہے کہ اگر فیصلہ غزالہ پر چھوڑ دیا جاتا تو وہ اس رشتے سے انکار کر دیتی؟ میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ پھر کیا مطلب تھا؟ وہ جذب ہو کر بولی، غزالہ کو اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں تھا، ہم نے اس کی رضا مندی سے ہی حامی بھری تھی۔ میں نے ذرا مختلف انداز میں سوال کیا، اگر چودھری حیدر علی جیسا گبرو اور باصر صاحب حیثیت نوجوان ایک نظر دیکھتی غزالہ پر مر مٹھا تھا تو اس کا مطلب ہوا کہ تمہاری بیٹی خاصی خوبصورت تھی؟ وہ بیٹی کے حسن کی تعریف سن کر خوش ہو گئی، بولی، میری غزالہ لاکھوں میں ایک تھی، پورے پنڈ میں ایک بھی لڑکی اس کا پاسکو نہیں ہے۔ میں نے پوچھا، کیا گاؤں میں سے اس کا کوئی رشتہ نہیں آیا تھا؟ کیوں نہیں جی، کئی رشتے آئے تھے، وہ فخریہ انداز میں بولی، لیکن ان میں سے کوئی بھی غزالہ کے معیار کا نہیں تھا، اس لیے ہم نے سب کو انکار کر دیا۔ میں نے کہا، آپ کا یہ رویہ لڑکے والوں کو تو پسند نہیں آیا ہوگا، پر ہمیں کیا؟ وہ بے پرواہی سے بولی، ہماری مرضی، ہم رشتہ منظور کریں یا مسترد کر دیں، کوئی زبردستی تھوڑی تھی۔ میں آہستہ آہستہ اسے کرید رہا تھا۔ جن لوگوں کو آپ نے غزالہ کا رشتہ دینے سے انکار کر دیا تھا، انہوں نے غصہ تو بہت دکھایا ہوگا۔ ان میں سے بس ایک ہی خبیث انسان تھا، اس نے ناگواری سے کہا، باقی سب تو خاموشی سے بیٹھ گئے تھے ہمارا انکار سن کر۔ وہ خبیث انسان کون تھا؟ تھا ایک منحوس، وہ نفرت امیز لہجے میں بولی، مجھے تو اس کی صورت ہی سے نفرت تھی، اچھا ہوا وہ جیل چلا گیا، اس کے تو کرتوت ہی ایسے تھے۔
وہ حیرت انگیز انکشافات کر رہی تھی۔ میرے سوالات کے جواب میں پٹواری حیات محمد نے ایسی کوئی بات نہیں بتائی تھی، بلکہ سرے سے انکار ہی کر دیا تھا۔ جب کسی بات کو چھپانے کی کوشش کی جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ضرور کوئی گڑبڑ ہے، اور یہاں جو گڑبڑ تھی وہ میں کشور کی زبان سے اگلوا رہا تھا۔ میں نے کہا، تم نے بتایا کہ تمہیں اس کی صورت سے نفرت تھی، کیا اس کی شکل بڑی بھیانک تھی؟ شکل تو بھیانک تھی ہی، کرتوت اس سے بھی زیادہ برے تھے، وہ بیزاری سے بولی۔ پھر کہا، اس کے کرتوت آخرکار اسے جیل لے گئے۔ اس کا نام کیا تھا؟ وہ بولی، نام تو خان محمد تھا، لیکن سب اسے خانو خانو کہتے تھے۔ خانو بدماش، بے شرم کو اپنی اوقات کا بھی خیال نہیں تھا، چلا تھا میری چاند سی بیٹی سے بیاہ رچانے۔ ہاں، میں نے پوچھا، خانو کس سلسلے میں جیل گیا تھا؟ واضح رہے کہ مجھے اس علاقے کے تھانے میں متعین ہوئے ابھی 1.5 سال کا عرصہ ہی ہوا تھا، اس لیے ماضی کے واقعات سے میں پوری طرح واقف نہیں تھا۔ اس نے میرے سوال کا جواب دیا۔ سلسلہ کیا ہوتا تھانے دار صاحب؟ جرائم پیشہ افراد کوئی جرم کر کے ہی جیل جاتے ہیں، میں اسی جرم کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ خانو کے ہاتھوں کسی شخص کا قتل ہو گیا تھا، کشور نے بتایا۔ مقتول کے وارث بھی خاصے بااثر تھے، اس لیے اسے جیل بھجوا کر ہی دم لیا۔ میں نے تو خدا کا شکر ادا کیا کہ ہماری غزالہ کی جان چھوٹی، ورنہ وہ لعین کالج آتے جاتے اسے پریشان کرتا تھا۔ یہ ایک اور انکشاف تھا۔ پٹواری نے مجھے بتایا تھا کہ غزالہ نے کالج میں داخلہ لینے کی ضد کی تھی، لیکن اس نے اسے مزید تعلیم جاری رکھنے سے منع کر دیا تھا۔ حیات محمد نے غزالہ کے لیے آنے والے رشتوں کی بات بھی گول کر دی تھی۔ اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ وہ خانو بدماش والا قصہ مجھ سے چھپانا چاہتا تھا، لیکن کیوں؟ میرا ذہن تیزی سے سوچ رہا تھا اور کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسی سلسلے میں کشور سے میں نے پوچھا، خانو کب جیل گیا تھا؟ اس نے بتایا، یہ 3 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ کیا وہ اسی گاؤں کا رہنے والا تھا؟ تو اور کیا، وہ نفرت سے بولی۔ اس لیے تو راستے میں غزالہ کو تنگ کرتا رہتا تھا۔ مجبور ہو کر ہم نے اسے کالج سے ہی اٹھا لیا۔ وہ خبیث پھر بھی باز نہ آیا اور اپنے ملنے والوں میں غزالہ سے عشق کی گھٹیاں باتیں کرنے لگا۔ وہ ہم میری بیٹی کو بدنام کر رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ہم ڈر کر اس کی بات مان لیں اور غزالہ کی سے شادی کر دیں۔ دروازے کے باہر کسی کے کھنکارنے کی آواز سنائی دی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ پٹواری حیات محمد ہی ہوگا۔ میں نے بآواز بلند کہا، پٹواری صاحب اندر آ جائیں، دروازے سے لگے کیا جاسوسی کر رہے ہیں آپ؟ وہ چہرے پر ندامت کے تاثرات لیے خسیانی ہنسی ہنستے ہوئے دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ میں نے اسے کشور سے ہونے والی معلومات کی روشنی میں خوب شرمندہ کیا۔ اس وقت میں نے لحاظ و مروت کو بالائے طاق رکھ دیا تھا۔ پٹواری، میں نے کہا تھا نا کہ اگر مجھ سے غلط بیانی کرو گے تو میں سختی سے پیش آؤں گا۔ میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا، تم نے خانو والا معاملہ مجھ سے کیوں چھپایا؟ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی جناب، وہ لجاجت تمیز لہجے میں بولا۔ تمہاری ذرا سی غلطی سے کتنا قیمتی وقت ضائع ہوا، تمہیں اس بات کا اندازہ ہے؟ میں نے ڈانٹنے والے انداز میں کہا، پتہ نہیں اب تک تمہاری بیٹی کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہوگی۔ آپ کا خیال ہے غزالہ کو خانو نے اغوا کیا ہوگا؟ حیات محمد نے سوال کیا۔ ایسا ہونا ناممکن ہے، وہ بولا۔ خانو پر تو قتل ثابت ہو گیا تھا اور اسے 20 سال کی سزا سنا کر جیل بھیج دیا گیا تھا۔ ابھی تو اس کی سزا کے 3 سال ہی گزرے ہیں، میں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ پھر کچھ سوچنے کے بعد پوچھا، تم نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا تھا؟ وہ گڑبڑانے لگا۔ جناب، میں نے عرض کیا نا، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، میں مجبور تھا، بنے بنائے کام کو بگاڑنا نہیں چاہتا تھا۔ کون سا کام پٹواری؟ وہ بولا، چودھری حیدر علی غزالہ کو پسند کرتے تھے اور ان کی منگنی بھی ہو چکی تھی، اب ان کی شادی ہونے والی تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس قسم کی کوئی بات ان کے کانوں تک پہنچتی۔ دیکھیں نا ملک صاحب، میری بیٹی کا معاملہ تھا، اگر اسے منسوب کوئی جھوٹی سچی بات چودھریوں کی حویلی تک پہنچ جاتی تو یہ رشتہ کھٹائی میں پڑ جاتا۔ میں نے صرف آپ سے ہی نہیں بلکہ چودھریوں سے بھی اس معاملے کو چھپا رکھا تھا۔ یعنی تم مسلسل جھوٹ بولتے آئے ہو؟ اپنی عزت بچانے کے لیے جھوٹ تو بولنا ہی پڑتا ہے نا جناب، وہ رحم طلب نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ میں نے کہا، جھوٹ بولنے سے عزت بچتی نہیں بلکہ بگڑتی ہے۔ جو لوگ عزت بچانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں ان کی نیت میں فطور ہوتا ہے۔ جھوٹی عزت کا بھرم جب کھلتا ہے تو بہت رسوائی ہوتی ہے، جیسا کہ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے۔ پر اس میں میرا قصور بھی کیا ہے؟ اس کے لہجے سے بے چارگی عیاں تھی۔ مجھے یک بیک اس وقت غصہ بھی آیا اور ترس بھی۔ یہ سچ ہے کہ اس نے مجھ سے بہت سارے حقائق چھپانے کی کوشش کی تھی، لیکن جوان بیٹی کے اغوا کا صدمہ کچھ کم نہیں تھا۔ ایسی جوان بیٹی جسے بابل کے گھر سے ودا ہونے سے چند گھنٹے قبل اغوا کر لیا گیا تھا۔ اس گھر سے غزالہ کی ڈولی اٹھنے والی تھی، مگر اسے ڈاکو اٹھا کر لے گئے تھے۔ میں نے حیات محمد سے کہا، مجھے پتہ چلا ہے کہ خانو اسی گاؤں کا رہنے والا تھا۔ جیل جانے کے بعد وہ تمہیں کہیں نظر آیا تھا؟ آپ بھی عجیب بات پوچھ رہے ہیں جناب، وہ حیرت امیز لہجے میں بولا۔ 20 سال کی سزا پانے والا شخص 3 سال بعد کیسے نظر آ سکتا ہے؟